السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنی آراء، تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آج کراچی میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ راشن تقسیم ہو رہا تھا رمضان کے مبارک مہینے میں، مستحقین میں وہاں بھگدڑ ہو گئی اور 11 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، جب لوگوں میں راشن مفت تقسیم کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ پہلے لینے کی خواہش میں ایک سٹیمپیڈ ہو جاتی ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے، جس سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی سد باب کرنے کا مناسب انتظام اب تک نہیں کیا جا سکا، جبکہ اب تک آٹا جو حکومتیں مفت تقسیم کر رہی ہیں اس میں پورے ملک میں 24 افراد جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ حکومت کے تازہ اعداد و شمار بھی آ گئے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 47 کے آس پاس ہے، یعنی پاکستان میں جو 100 روپے کا نوٹ ہے اس کی ویلیو 53 روپے یا اس سے بھی کم رہ گئی ہے اگر سرکاری اعداد و شمار دیکھا جائے۔ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ افراط زر یا مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہے، ایک سال میں چیزوں کی قیمتیں 2 گنی سے زیادہ بڑھ گئی ہیں عام آدمی کے لیے۔ ایک طرف یہ افسوسناک معاشی صورتحال ہے اور دوسری طرف پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح منقسم نظر آ رہی ہے، پولرائزڈ ہے، اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ تک پہنچ گیا ہے۔ پارلیمان نے ایک بل پیش کیا گیا حکومت کی جانب سے اور وہ منظور بھی ہو گیا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے مطابق چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے خود سے، جبکہ 3 جو ٹاپ کے سینئر موسٹ ججز ہیں وہ مل کر اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس معاملے پہ از خود نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ ایک پروسیجر اور پریکٹسز کا نام دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے بل کا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ایسا بل نہیں بنا سکتی، پارلیمان کو اختیار نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اچانک ججز جو ہیں وہ بینچ چھوڑ رہے ہیں، وہ بینچ جو سماعت کر رہا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کی جو تاریخ تبدیل کی گئی کہ وہ 30 اپریل کی بجائے اکتوبر میں ہوں گے، تو کیا وہ درست عمل ہے یا آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ وہ بینچ جو ہے پہلے 5 رکنی تھا، پھر 4 رکنی ہوا، پھر 3 رکنی ہوا۔ ججز جو ہیں ان میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے فیصلے میں اس کا اختلاف کا اظہار کریں، وہ بینچ سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ ان سارے معاملات پر ہم بات چیت کریں گے اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ پاکستان کے آرمی چیف تھے، ان کے بہت سے مبینہ انٹرویوز جو ہیں خاصی ہلچل مچائی ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم ہارون صاحب سے بات کریں گے۔ ہارون صاحب، یہ جو ملک میں الیکشن کا التوا ہے، اس سے تو حکومت کی خواہش یہ لگتی ہے کہ اتنی قانونی پیچیدگیاں پیدا کر دی جائیں کہ کسی طرح معاملہ مؤخر ہوتا رہے اور عوام کنفیوز رہے۔ سادہ سی بات ہے بھائی، الیکشن نہیں چاہتے، سادہ سی بات، اور یہ نہیں ہے کہ مؤخر کیا جائے، بس الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے۔ الیکشن اس وقت ہوں جب عمران خان یا گرفتار ہو، بلکہ یہ ہے کہ اس کو وجود ہی نہ ہو اور وہ نااہل ہو جائے، کسی نہ کسی طرح اس کو کھیل سے باہر نکال دیا جائے۔ اب یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے، کھیل سے بھائی ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، بے نظیر بھٹو جو ہے وہ قتل کر دی گئی، تو وہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی، پارٹی ایسے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اب وہ یہ ہے کہ اس پینک میں وہ جو خواجہ سعد رفیق نے کہا بھی ہے، اگرچہ اس کو کسی قدر مبالغہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر اسے اقتدار چاہیے تو وہ ہمارے کوئی تحفظ کی یقین دہانی بھی کرائے، مگر بات یہی ہے، یہ الفاظ انہوں نے اس طرح سے بھرتے ہیں، یعنی بات اتنی ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں سب خوف زدہ ہیں، اس لیے کہ جیت تو کسی طرح بھی نہیں سکتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے کہ 20% لوگ اگر پرووک ہو جائیں تو آپ گورن نہیں کر سکتے، آپ 60% کو پرووک کر کے کیسے گورن کر لیں گے؟ ویسے ہارون صاحب، اب حکومت اگر کسی طرح بنا بھی دی جائے، کس چیز اول تو نہیں بنتی، بائی الیکشن ملتوی کر دیں گے چند مہینوں کے لیے، 1 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، کوئی کچھ کر لیں گے۔ اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی، سٹیبلٹی ہو نہیں سکتی، سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی کیا ہوتی ہے؟ پھر الیکشن ہوں گے، پھر اس الیکشن میں ہوگا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ جب دیکھیے نا، سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا مقابلہ ہے اور عمران خان کا بہت زیادہ سے زیادہ، کچھ لوگ کہتے تھے تھوڑی سی برتری ہے، تو اس نے
चौथाई सीटें जीती थी ضمنی الیکشنز میں. اب اس کے بعد جب اس کے 2000 سے زیادہ 3000 کے لگ بھگ کارکن گرفتار کیے گئے، بعض پر تشدد کیا گیا ہے، بڑے ہولناک واقعات پیش آئے ہیں، اور یہ آٹے والی تقسیم میں جو کچھ افسوسناک جو حادثے ہوئے ہیں اور جو ناراضگی اور غم و غصہ پورے ملک میں پھیلا ہوا، اس کے بعد تو وہ 3/4 سے بھی زیادہ سیٹیں لے سکتا اگر فیئر الیکشن ہو. اچھا، دھاندلی کر لیں گے تو کتنی کر لیں گے، اور بنا لیں حکومت تو چلائیں گے کیسے؟ یہ ہے ڈائلما. اس کا اثر سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے. یہ ہمیشہ جب معاشرہ تقسیم ہوتا ہے تو وہ تقسیم ہر کہیں ہوتی ہے. اب وہ ہارون صاحب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ بہت تعریفیں کرتے تھے جب قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ آئی تھی ڈپٹی اسپیکر پچھلے سال، تو اس کو اس 3 رکنی بینچ نے اسکوت نوٹس لے کر کالعدم قرار دے دیا تھا. یہی تھا، اس وقت بھی اسکوت نوٹس ہوا تھا. سر یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کے اوپر ایک اٹیک نہیں. کیا سیاسی عزائم، کیا مجھے کا خیز بات ہے. کرکٹ ٹیم کے 3 کیپٹن ہونے چاہیے، ہاکی کی ٹیم کے 3 کیپٹن ہونے چاہیے، آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ 2 آدمی اور لگے ہوئے ہونے چاہیے، ان سے مشورہ کے بغیر 2 سینئر کور کمانڈرز کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے. FBI کے چیئرمین کے ساتھ 2 وائس چیئرمین ہونے چاہیے، وہ مشترکہ طور پہ فیصلہ کریں. IG کے ساتھ 2 جو ایڈیشنل IG ہیں ان کے بغیر وہ فیصلہ نہ کر سکے. آپ اس کو پھیلا دیں. نجی اداروں میں بھی یہی ہونا چاہیے. او بھائی، ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر اس میں اگر تبدیلی کرنے کی کہیں ضرورت پیش آ بھی سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر حالات ایسے ہیں تو اس تبدیلی اس طرح ہوتی ہے کہ راتوں رات وہ ایک قانون بن رہا ہے، اس کی انڈورسمنٹ ہو رہی ہے، اس کے حق میں ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ آ رہا ہے. دیکھیے نا، بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہی ہمارے جج صاحب ہیں. ایک بات میں ختم کر لوں گا، بیرسٹر صاحب سے ہی بات کریں اس پہ، کہ 2-3 سال جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سو موٹو کی وکالت کرتے رہے. ایک نہیں، جتنے چاہیں کلپ نکال کے پروڈیوسر صاحب سے کہہ دکھا دیں. ایک دن انہوں نے کہا وہ لے ہی نہیں سکتے یہ، اور خود انہوں نے سو موٹو میں فیض آباد کا فیصلہ کیا تھا. اچھا ہارون صاحب، ہمارے ساتھ ہمارے ماہر قانون اور ہمارے اینکر پرسن بیرسٹر احتشام بھی موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں، بیرسٹر صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے جو پارلیمان نے بل منظور کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور کیا یہ آئین کے مطابق ہے؟ کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز کے بارے میں وہ پارلیمان قواعد مرتب کرے اور ان کو بل کی صورت میں پاس کرے؟ بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت بہت سلام، اور ہارون رشید صاحب کو بھی. اور بڑا جامع قسم کی کلیکشن ابھی آپ نے دکھائی ہے اس حکومت کی. جو پہلے جب وہ سو موٹو لیا تھا، چیف جسٹس ہی تھے عمر عطا بندیال صاحب، اور تب انہوں نے کہا تھا آئین کی، قانون کی، جمہوریت کی جیت ہے. اور اس کے بعد جو ان کا یو ٹرن ہے وہ بھی آپ نے دکھایا. جو سوال آپ کا ہے عدنان صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ماضی میں ہوتا رہا ہے، چاہے وہ افتخار چوہی صاحب کے زمانے میں تھا یا ثاقب نثار صاحب کے زمانے پہ، اس پہ بطور وکیل ہمیں کچھ تحفظات اور اعتراضات تو رہے، اور ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے. لیکن بات یہی ہے کہ اس کا طریقہ کار درست ہونا چاہیے، اس میں نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہونی. اب یہاں پر جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 184(3) میں اسکوت نوٹس لیا جاتا ہے بائی دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہ آئین کے اندر درج ایک آرٹیکل ہے. آپ اس کی اپیل اگر انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو بائی وے آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی کرانی پڑے گی. ایکٹ آف دا پارلیمنٹ جو ہے نا جی، دیٹ از اے لیسر فارم آف لیجسلیشن. جب آپ آئین کو دیکھتے ہیں نا، بیکاز دیٹ از دی سپریم لا آف دا لینڈ، اس میں سے سارے قانون نکلتے ہیں. اگر کوئی قانون اس سے متصادم ہے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اس کو کالعدم بھی. آپ نے سنا ہوگا بھی، کل کی بات ہے، لاہور ہائی کورٹ نے سیکشن 124A PPC کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے 184(3) کی اپیل کو انٹروڈیوس کرانا ہے تو آپ کو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ آئین کے تحت جو جوریسڈکشن ہو رہی ہے اس میں سن کے دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس کی اپیل ایک عام ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اس کے مضمرات کیا ہوں گے اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے؟ تو اس کے مضمرات کیا ہوں گے پھر؟
इसके सर मुज़मरात ये होंगे कि वो कानूनी जुबान में अक्सर जज साहबान कहते हैं दैट दिस विल ओपन द फ्लड गेट्स। अब आप देखें ना, जो अमेंडमेंट मोहसिन दावर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि मंजूर हो गई है, उसमें उन्होंने कहा जी कि तमाम केसेस जिनका फैसला 184(3) में पहले हो चुका है, उसमें तमाम एग्रीड पार्टीज 30 दिन के अंदर अपील दाखिल कर तो सकती ये रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है? क्या पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है कि मौसर बमाज़ी कर दिया जाए? नहीं देता। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। रेट्रोस्पेक्टिवली कानून का इतलाक नहीं होता, हमेशा प्रोस्पेक्टिवली होता है। और इसके ऊपर आर्टिकल 12 भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें यह दर्ज है कि मिसाल के तौर पे आज आप किसी अमल को जुर्म करार देते हैं, तो आज से पहले जितने लोगों ने वो अमल किया हुआ है उनके ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। इसी तरह आज अगर आप अपील इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उससे पहले मैंने तो ये कहा था, हारून साहब भी सुन रहे हैं, हम तो इनसे बहुत सीखते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे और बड़े भी हैं और हमें गाइड भी करते रहते हैं। मैंने तो हारून साहब अपने शो में मशवरा दिया था कि बुनियादी मकसद तो मियां नवाज शरीफ को वापस लाना है ना, कहा याद पहली करना है, तो बजाय इसके कि आप उसके लिए 184(3) में एक अपील इंट्रोड्यूस करा रहे हैं विच विल ओपन द फ्लड गेट्स, और पता नहीं कितने केसेस खुल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। आप भाई पार्लियामेंट आपके पास है, आप सिंपल एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं और सुप्रीम कोर्ट जो 3-4 माजी के फैसले आपको बुरे लगते हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर दें। उसकी ये मकसद तो यही है ना, यही मकसद है। तो मैंने तो आसान तरीका बताया था, लेकिन बहरहाल ये जो कर रहे हैं उससे मसला तो इस वक्त खराबी की तरफ। तो आप ये जो ये तो अब इन्होंने कानून बना दिया, मतलब अभी कानून बना तो नहीं, सदर साहब उसकी मंजूरी देंगे। अब सदर साहब का क्या रोल होगा? क्या वो इसको डिले कर सकते हैं या वापस भेज सकते हैं? क्या वो अभी जब तक वो दस्तखत नहीं करेंगे कानून तो नहीं या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। हाँ, पार्लियामान ने तो मंजूर कर दिया। जी, सदर साहब इसको डिले कर सकते हैं, इसको वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर सदर साहब इसको मंजूर नहीं करते हैं तो उनकी मंजूरी के बगैर भी ये कानून बन जाएगा। अगर नेशनल असेंबली और सेनेट इसको तकरीबन 15 एक दिन का डिले है जो सदर साहब कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में 20-25 दिन का वक्त है जिसके अंदर वो इसको फिर भी कानून अगर बनाना चाहते हैं तो ये अप्रूव हो जाएगा। जो हारून साहब बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो सदर साहब भी भेज सकते हैं, वो कोई आम आदमी भी चैलेंज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाल सकता है, वो ऑपोजिशन भी कर सकती है, वो कोई मीडिया पर्सन भी कर सकता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट फिर इसके वायरीज के हवाले से प्रोसीड कर सकता है, देख सकता है, अगर इसकी शिक़े आइन से मुतसादिम है तो फिर इसको कलअदम करार दे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे पार्लियामान की एक रेजोल्यूशन के तौर पे अडॉप्ट कर ले कि ठीक है पार्लियामान की मंशा है तो हम खुद ही इसको अडॉप्ट कर लेते हैं रजाकाराना तौर पर, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म तो हो सकता है कि ये फ़ायदेमंद हो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए और उसको लेस कंट्रोवर्शियल बनाए, कम मुतनाज़ा हो जाए सुप्रीम कोर्ट इन कवायद की वजह से। उसकी इम्कानात इस वजह से अदनान आदिल साहब कम मुझे लगते हैं, क्योंकि अब जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने अपने शो में तकरीबन तमाम सीनियर कानूनी माहिरीन को लिया और जितने भी बड़े नाम हैं पाकिस्तान के शोबा वकालत के, सब ने मेरे साथ इस बात पर इत्तफाक किया जो मैंने आपसे कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, और ये वो नहीं कर रहे, ये उसके बगैर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू लेजिस्लेशन ला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पार्लियामेंट की करारदाद हो या पार्लियामेंट से पास की गई कोई कानून साजी हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना होता है क्या वो आइन के साथ मुताबिकत रखती है। अगर तो वो आइन से मुतसादिम है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करने का हक रखती है, और माजी में बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने किया भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुनक़सिम है, जिस तरह से जजिस के नोट्स आ रहे हैं, पहले 3-4 फैसले कहा गया कि 3-4 का 2-3 का फैसला है, फिर कहा गया नहीं 3-4 का है, फिर एक जज ने अपने आप को अलग कर लिया बेंच ने, फिर दूसरे जज ने अलग कर लिया, फिर 2 जजों ने एक हुक्म जारी कर दिया कि आज खुद नोटिस नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब। तो ये जिस तरह से तकसीम हमें नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसके क्या आपको मुज़मरात लगते हैं और क्या ये असर डालेगी? क्या ये कानूनी बुनियाद पर है या सियासी बुनियाद पर है? क्योंकि ज़ाहिर है लोगों में बहुत मायूसी है, लोग आला अदलिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारा, जो सबसे बड़ा फोरम, जहाँ पे फाइनली द बक स्टॉप्स एट चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वही हमें इस वक्त लग रहा है कि इंतशार का शिकार है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त जिस तरह से जजों के दरमियान इख्तलाफात हैं और वो उसका खुलकर इजहार कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं कर रहे बल्कि पब्लिकली कर रहे हैं, इसके क्या मुज़मरात हैं?
بہت ہی افسوسناک ہے اور قابل تشویش ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس دن بھی یہ بات کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ عدالت عالیہ ہے اس ملک کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، کہ جس کے فیصلے کے خلاف پھر کوئی اپیل نہیں ہے بھائی. اگر فیصلہ غلط سنا دیا نا سپریم کورٹ نے، اس کے باوجود جو فیصلہ سنا دیا، غلط بھی کہہ دیا کہ اس شخص کو پھانسی دے دو، تو اس کو پھر پھانسی لگنی ہے. اس فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے اور کہیں پہ اس دنیا میں اس کے خلاف اپیل نہیں. تو سپریم کورٹ کا تو جو لیول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بہت غیر متنازع ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ دنوں کی جو پروسیڈنگز ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر صرف بات قانونی اختلاف یا نظریاتی اختلاف کی ہو تو وہ تو خوشائن ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جج صاحبان قانونی اور نظریاتی طور پر تو اختلاف کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس اختلاف کی بنیاد پر وہ اپنے فیصلے سنوا کر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں. میں نے اپنے 16-17 سال کے وکالت کے کریئر میں عدنان صاحب، ہارون صاحب، یہ نہیں کبھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا سب سے سینئر جج آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک کیس کی سماعت سن رہا ہے، اینڈ ہی ہیپنس ٹو بی دی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، اور نیچے دو جونیئر جج فیصلہ دے دیتے ہیں کہ 184(3) کی کوئی سماعت ہو نہیں سکتی، اور وہ بھی از خود نوٹس ہی لے رہے ہیں، سن کوئی اور کیس رہے ہیں. جی، آئرنی یہ ہے، نوٹس بھی لے رہے ہیں اور پھر اسی کیس میں یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ازخود نوٹ. اور پھر کس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جی وہ رولز کچھ جو ہیں اس کے اوپر ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ بن رہے ہیں. ابھی تو وہ رولز بن رہے ہیں، وہ بن جائیں گے تو بھی شاید سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں. آپ مجھے اجازت دیں، یہاں ہمارے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کا ایک شارٹ ہمارے پاس ہے، ان کا بھی سنتے ہیں کہ ان کی کیا رائے جو تقسیم اس وقت نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں. ذرا سنائیے گا اعتزاز صاحب کا جو نقطہ نظر ہے. ایک وہ جو جسٹس منیر کی روایت پہ چلنا چاہتے ہیں کہ جی نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. ایک دوسرے ہیں جو اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے، وہ کہتے ہیں نہیں، وی وانٹ دا کانسٹیٹیوشن ٹو اپلائی، کوئی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نہیں ہوتا. تو یہ دو کی کانٹیسٹ ہے، ان دو ذہنوں کی کانٹیسٹ ہے. دوسری طرف چیف جسٹس کھڑا ہے عمر عطا بندیال، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آئین بالا دست ہے، ہم پہ سے بھی بالا دست ہے، اور آئین کے مطابق چلنا ہے اس ملک نے. اگر ہمارا کوئی اختیار رہا اور 90 دن کے اندر اندر آپ نے کرانا ہے، اب آپ کچھ تجاوز کر گئے. جی بیرسٹر صاحب، آپ نے سنا ہی ہوگا اعتزاز صاحب جو کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 رکنی بینچ رہ گیا ہے، وہ پیر کو دوبارہ سماعت شروع کرے گا. کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن وقت کے مطابق ہوں 90 روز کے جیسا کہ آئین میں کہا گیا ہے، یا جیسا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اکتوبر میں ہوں؟ اگر فرض کیجئے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی بھی ہے اور حکومت عمل نہیں کرتی، تو پھر کیونکہ عمل کرانا تو انتظامیہ کے پاس ہے. آف کورس، لیکن ابھی تو حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عطا تارڑ صاحب نے کل رات کو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے پاس نہ تو اب کوئی اخلاقی اتھارٹی ہے، نہ کوئی قانونی اتھارٹی ہے. 2 ہی آپشنز ہیں، یا پھر فل کورٹ بنائیں یا پھر ریزائن کریں. یہ ایک پولیٹیشین سٹنگ چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کر رہے کہ ریزائن کر دیں. خدا کے بندے، یہ سپریم کورٹ ہے، ایک قانون ہے. اگر سپریم کورٹ کے کسی جج کو گھر بھیجنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار آرٹیکل 209 میں کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے. ایک ریفرنس بنایا جاتا ہے، صدر پاکستان وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھجواتے ہیں، پروسیڈنگز چلتی ہیں. پھر اگر وہ جج گلٹی ثابت ہو جائے مس کنڈکٹ کا، پھر اسے گھر بھیجیں. آپ سیاسی بنیادوں پہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک سٹنگ چیف جسٹس کو کہ آپ ریزائن کریں؟ اور پھر بات یہاں تک نہیں ہے عدنان صاحب، ہارون صاحب، میں نے کچھ میڈیا پرسنز کو دیکھا ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر ٹویٹس کیے ہیں کہ چیف جسٹس کو ریزائن کرنا چاہیے. میں نے میڈیا پرسنز کو دیکھا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ فلانے جج کو اس کیس کو سننا چاہیے. یعنی کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ خود ہی جج بن کے خود ہی بینچ بھی تشکیل دے رہے ہیں اپنی مرضی کا، حالانکہ نہ وہ وکیل ہے نہ وہ جج ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آپ ریزائن کریں. اور میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان پہ بہت دباؤ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں. اچھا، یہ تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں سجاد علی شاہ نے آمریت قائم کر لی تھی، آج بھی معاملات جسٹس سجاد علی شاہ پارٹ 2 کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو 97 کا ری پلے نظر آ رہا ہے کچھ یہاں پر، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 6-7 جج مل کر بیٹھ جائیں اور وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دیں جو مزید معاملات کو بگاڑ دے یا خراب کر دے، جیسے ابھی 2 ججوں نے ایک چیف جسٹس کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس خود نوٹس کے اوپر سماعت روک دیں؟ تقریباً ویسا ہو چکا ہے عدنان صاحب.
اچھا، ہم ابھی تک ریئلائز نہیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ اختلاف مزید کھل کے بدصورت شکل اختیار نہ کرے اور پوری قوم کے سامنے نہ آئے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک فیصلہ پہلے آیا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ میجورٹی ورڈکٹ 3-2 سے ہے، اور 2 جج صاحبان جو اختلاف کر رہے تھے انہوں نے اسی فیصلے پر سائن کیے. لیکن بعد میں اور لا منسٹر بولتے ہیں، پہلے لا منسٹر بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو 4-3 سے ہے. اور میں بتاؤں کہ ہم سب حیران ہو گئے تھے کہ جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے 3-2 سے، تو لا منسٹر کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ 4-3 سے؟ اور پھر جو لا منسٹر نے کہا ٹھیک اسی طرح کچھ دیر بعد ایک ڈیٹیلڈ آرڈر آیا اور 2 جج صاحبان جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان میں سے ایک نے اس کو آتھر کیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 4-3 سے. یہ 97 والی سچویشن تو بنی پڑی ہے. اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب نے کہا ہے کہ 184(3) کے تحت کوئی کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ چیف جسٹس آلریڈی 184(3) کے تحت سماعت کر رہے ہیں. پھر آج سپریم کورٹ کو سرکولر ایشو کرنا پڑا کہ جی یہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کی جو ججمنٹ ہے یہ باقی کیسز پر یا باقی بینچز پر لاگو نہیں ہوگی. تو وہ حال تو بہت گمبھیر ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بدصورت شکل مزید اختیار کریں. وکلا بھی تو تقسیم ہے، جو بار کونسلز کا موقف کچھ اور ہے، جبکہ جو پاکستان جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کا موقف کچھ اور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وکلا میں بھی تقسیم ہے اس معاملے کے اوپر؟ جی بالکل ہے، کیونکہ آپ کے جو موجودہ فیڈرل لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، یہ عملی سیاست میں حصہ لینے سے پہلے انہوں نے بہت دیر وکلا کی پالیٹکس کی ہے، سیاست کی ہے. اور ان کے ساتھ احسن دھون صاحب ہیں، تو ان لوگوں کا اچھا ایک تگڑا گروپ ہے. یہ آسما جہانگیر گروپ کو بعد میں انہوں نے ٹیک اوور کیا آسما جہانگیر صاحبہ کے بعد، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ بہت ایکٹیو تھے اس کے اندر. تو وہ جتنا وکلا کا گروپ پولیٹیکلی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. تو اور دوسری طرف جی تو کیا وے آؤٹ کیا ہے، حل کیا ہے؟ لوگ اب عام پاکستانی جو گلی محلے میں عام زندگی گزار رہا ہے وہ ٹیکنیکل باتوں میں تو نہیں جاتا، وہ تو کہتا ہے ہن بنے گا کی، ہوئے گا کی. تو اب بنے گا کیا؟ ملک جائے گا کدھر؟ جی عدنان صاحب، میری نظر میں دیکھیں یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ کبھی اپنی سیاست کی قربانی نہیں دیں گے. یہ کب ادارہ متنازع ہوتا ہے ہو جائے، یہ سیاست کی قربانی نہیں دیں گے. میری نظر میں یہ اگر جج صاحبان جو ہے نا ان کو خود ہی کوئی یہ سوچ آ جائے کہ ہم اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اس معاملے کو طے کر لیں اور اوپن کورٹ میں اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے کر ریمارک نہ دیں جس سے ادارے کی ساکھ بچ جائے، تو اسی صورت میں تصادم سے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ماحول ہے، جو پولرائزیشن ہے، جو تقسیم ہے سیاسی بنیادوں پہ، پی ٹی آئی دوسری طرف پی ڈی ایم کی طرح جماعتیں ہیں، وہ میڈیا میں بھی آپ کو نظر آتی ہے تقسیم، وہ وکلا میں بھی نظر آتی ہے، سیاست میں تو آتی ہے، آپ کو بیوروکریسی میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ وہ اب آپ کو جوڈیشل کرائسس میں ٹرانسفارم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اگر یہ ادارہ دوبارہ متنازع ہوا تو نقصان بہت ہے. میں آپ سے دوبارہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نے اس بینچ کا فیصلہ نہیں مانا تو کیا ہوگا؟ پھر کیا حکومت کہتی ہے ہم نہیں عمل کرتے؟ اگر وہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں، آپ مئی میں کرا دیں، 30 اپریل تک نہیں کرا سکتے. آپ نے پہلے بھی مجھے اس کا جواب دیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو کے بالکل لوگوں تک پہنچے. ہوگا اصولی طور پہ تو دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ یہ بینچ کہتا ہے کہ الیکشنز کروائیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت کو ماننا پڑے گا. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اس صورت میں یہ بینچ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے. لیکن دوسری طرف حکومت اس وقت کوشش یہ کر رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریزائن کریں. ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یا تو وہ فل کورٹ بنائیں یا وہ ریزائن کریں. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر احتشام صاحب. آپ نے تمام جو پہلو تھے اس معاملے کے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا تجزیہ اور تبصرہ ہمارے سامنے پیش کیا. جی ہارون صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نہیں مانے گی تو اس پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، لیکن توہین عدالت میں بھی جج تو تقسیم ایک اور پہلو بھی ہے. ہاں، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ 1997 نہیں ہے، یہ 20 سے 23 ہے. 26 برس گزر چکے ہیں. اس میں ایک آزاد میڈیا ہے، خواہ اس پر کتنا ہی دباؤ ہو لیکن اس میں اظہار خیال تو بہرحال ممکن ہے، متعین حدود میں صحیح، چلیے کچھ دباؤ ہی صحیح، مگر یہ ایسے لوگ ہیں جو پوری بات کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے.
اگر 100% نہیں تو 90% تو کر 80% تو کر ہی سکتے ہیں. ہاں. دوسری بات یہ سوشل میڈیا ہے جو ٹیک اوور کر رہا ہے مین اسٹریم میڈیا کو, جو اس کی 2/3 ویورشپ لے جا چکا ہے آلریڈی. یہ صرف سپریم کورٹ بے اثر نہیں ہوگی اگر ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے, میرا خیال ہے نہیں ہوگا, زیادہ امکان ہے کہ نہیں ہوگا. یہ پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا, پھر یہ پینڈورا باکس کھلے گا. تو پھر اگر سپریم کورٹ کی ریٹ نہیں مانی جاتی تو باقیوں کی کیوں مانی جائے گی؟ پھر دیکھیے نا, جن کے پاس ڈنڈا ہے وہ تو نہیں, وہ ڈنڈے ہر ایک کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. پھر میں بار بار آپ سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو وکلاء حکومت کی حمایت کر رہے ہیں یا چیف جسٹس کی مخالفت ان کی تعداد بہت کم ہے. لاہور ہائی کورٹ بار کے 30,000 ارکان ہے, 30,000 ارکان. اچھا, وہاں تو کوئی اختلافی آواز نہیں اٹھی. سپریم کورٹ بار کے صدر نے کیا کہا, پاکستان بار ایسوسیشن نے سب نے کیا کہا, چیف جسٹس کے ساتھ ہیں, چیف جسٹس کے ساتھ ہے. اچھا, وکلاء سارے لاکھوں ان کے ساتھ ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ وکیل ہیں پاکستان میں. عوامی اکثریت ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں تو 10 میں سے میرا خیال ہے 100 میں سے 95 جو ہے میسیجز اب ویسے آج کل نون لیگ بھی بہت ایکٹیو ہو گئی ہے. پھر یہ چیف جسٹس جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ یہ 99 والی صورتحال ہے, نہ کوئی میڈیا تھا نہ کوئی مخالف پولیٹیکل پارٹی تھی جو ریزسٹ کر سکتی. اب ایک ایسی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایسا لیڈر ہے, قائد اعظم کے بعد ایسی کوئی پاپولر پارٹی تھی ہی نہیں. مطالبہ بھی آئینی ہے, واضح لکھا ہوا ہے مطالبہ آئینی ہے. ہارون صاحب, وقت بریک کا ہو رہا ہے, بار بار کہہ رہے ہیں, تو ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین, سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو صوبائی الیکشن ہیں وہ آئین کے مطابق 90 روز میں ہونی چاہیے. اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اس پہ جو بینچ بنا ہوا ہے اس کو حکومت اور حکومتی پارٹیوں کی جانب سے کافی متنازع بنا دیا گیا ہے. آج ابھی نواز شریف صاحب جو کہ نون لیگ کے اصل میں صدر ہیں, نام کے تو شہباز شریف ہیں لیکن اصل حکم انہی کا چلتا ہے, ان کا بیان آیا ہے کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے. ابھی 3 رکنی بینچ سن رہا ہے, وہ چاہتے ہیں, اور یہ ایک کافی دفعہ حکومت کے لوگ یہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ تمام جو 15 جج ہیں وہ بیٹھ کر اس کو سنیں. اور عمران خان کہہ چکے ہیں فل کورٹ سنیں یا 5 رکنی بینچ سنیں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, میں تو چاہتا ہوں الیکشن مقررہ مدت پر ہوں. کیوں ہارون صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, وہ کیوں چاہتے ہیں کہ فل کورٹ ہو؟ کیا انہیں اعتماد نہیں ہے باقی ججوں پہ؟ انہی ججوں نے تو عدم اعتماد کی تحریک. ایک اور بھی بیان چل رہا ہے ٹی وی پہ, ہمارے دور میں ڈالر 105 روپے کا تھا. یہ جو 11 مہینے ہیں اسی کو آپ بنا کر دیں, یہ ہماری حکومت نہیں ہے جو ان کے صاحبزادی بھی کہہ چکے ہیں. اور پارلیمنٹ فیصلہ دیجیے, کون سی پارلیمنٹ؟ نہیں, ویسے 121 کا تھا, نہیں ان کا جو دور تھا نا جب شاہد خاقان بھی کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب, کچھ بھی وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 15 روپے کا ڈالر تھا, 40 کا. ایک زمانے میں 40 کا بھی تھا. 2018 میں جب ان کی حکومت گئی تو 121 تک ہو گیا. خیر, وہ بات یہ ہے فل کورٹ بھی بن سکتا ہے, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ پروپیگنڈا تو بند کرے. کتنے عرصے سے چیف جسٹس کے خلاف کمپین چل رہی ہے, ان کے مخالف وکلاء کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں, کتنا سرمایہ اور کتنی توجہ اس میں صرف ہوئی ہے, کتنے میڈیا گروپس. ان کے علاوہ بھی جو 2-3 جج ایسے ہیں جن کے خلاف کیمپین کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ججوں کا نام لے لگے. یعنی جج جو آپ سے کوئی ایسا فیصلہ, انہی ججوں نے ان کی حکومت بحال کی تھی آدھی رات کو, اسی بینچ نے. اس وقت یہ ٹھیک تھے. یعنی اصل میں تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا, فل بینچ بن سکتا ہے اس میں, فل کورٹ, وہ یہ تو چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے. دیکھیے نا, پھر نئے سرے سے سماعت شروع ہوگی, پھر جو بھی ہو وہ تو ایک الگ مسئلہ. وہ مسائل تو اس میں بہت پیدا ہوں گے. مسائل اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا. سانحہ یہ نہیں ہے کہ فل کورٹ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. سند وہ تو یہ کہہ رہے چیف جسٹس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اور کون کہہ رہا ہے؟ جس آدمی نے کونسلر کا الیکشن نہیں جیتا ہے. اور وہ اخبار نویس کہہ رہے ہیں جنہوں نے شاید کبھی عدالتوں کی رپورٹنگ بھی نہیں کی ہے, جو آئین بھی نہیں پڑھتے کبھی توجہ سے. یہ کوئی بات ہے کہ کوئی ارا گارا اٹھے اور چیف جسٹس سے کہتے میں کہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف مستعفی ہو جائیں, FBI کے چیئرمین مستعفی ہو جائے, IG مستعفی ہو جائے. وہ بھائی یہ کیا طریقہ کہ نظام ہوتا ہے, اس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. یہ انارکی اسی کو کہتے ہیں, یہ اس کی ابتدا ہے. دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت؟
وہ دنیا تو ایک بینچ ٹوٹ رہا ہے، دوسرا خراب کرے. تیسرا. دنیا کہہ رہی ہے نا، وہ چیف جسٹس نے کہہ دیا، انڈیا کے چیف جسٹس نے کہہ دیا، سابق چیف جسٹس ہاں کیا نام ہے، مرکنڈے کاٹجو. انہوں نے کہہ دیا نا، انہوں نے ٹھیک وہ بات کہی جو جوہر ہے معاملے کا. ہم نان ایشوز میں الجھے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ایشو کیا ہے، 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے. وہ کہتے میں چیف جسٹس ہوتا تو اس الیکشن کمیشن سے 5 منٹ میں اس کو نمٹا دیتا. کہ بھائی الیکشن، بنیادی بات کیا ہے، الیکشن 60 دن میں ہونے چاہیے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. باقی تو سب ویسے جزوی ہیں نا جی، کہ وہ سو موٹو نہیں لے سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ایک دن اچانک آپ کو خواب آیا کہ سو موٹو نے ڈور کو الجھا دو. آج پھر یہ اس کو اتنا الجھا دیں گے. آپ کی رٹ تو پہلے یہ عالم ہے کہ 35 آدمی مر گئے، آٹے کی تقسیم میں 24 راشن لیتے ہوئے. اس کا کوئی نظام آپ وضع نہیں کر سکے. آپ نے کہا پٹرول سستا کر دیں گے، IMF نے کہا کیسے کر دیں گے آپ؟ ذرا آپ کا تو پہلے ہی بہت خسارہ ہے، آپ کو کہیں سے کوئی پیسہ نہیں مل رہا، اکانومی آپ کی ڈوب رہی. اس صورتحال میں باقی ماندہ اکانومی بھی ختم ہو جائے گی اور کچھ باقی نہیں بچے گا. یہ اپنے گھروں میں ان کو چھپنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہوتا. اب میجورٹی آف دی پیپل دی ول کے خلاف، اکثریت کے پرجوش جذبات کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونے والا نہیں ہے. یہ اگر ایک دیوار گرے گی تو بہت سی دیواریں اور بھی گر جائیں. ایک شارٹ بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد ہم اپنی بات چیت دوبارہ شروع کریں. ہارون صاحب، ابھی آپ نے سنا نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ بنائیں، وہ انسسٹ کر رہے ہیں. لیکن جب قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر 1 سال پہلے انہوں نے رولنگ دی کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ قانونی طور پہ جائز نہیں ہے، اور پھر اس پہ جب سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بنا اور انہوں نے اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت ڈسمس ہو گئی، چلی گئی، اور نئی حکومت آئی جو کہ اب PDM اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو PDM کا حصہ نہیں ہے اب، لیکن اس کے ساتھ اتحاد میں ہے. تو اس وقت تو انہوں نے فل کورٹ نہیں کہا. آپ کہہ رہے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے، کوئی ریڈی والے کا معاملہ نہیں. اس وقت بھی تو اہم معاملہ تھا، اس وقت فل کورٹ. اس وقت ریڈی والے کا معاملہ تھا، اس وقت اس آدمی کا معاملہ تھا. جیسے آپ نے نکالا تاریخ میں پہلی بار ساری خلق خدا سڑکوں پہ نکل آئی اس کے اپیل کیے بغیر. اور جو وہ جلسہ کرتا ہے، آپ اس کا 10واں حصہ بھی جلسہ نہیں کر، بول تو آپ جلسہ ہی نہیں کر سکتے. اور کریں تو آپ کہتے ہیں اچھا جلسہ ہوا ہے. کوئی نہیں، 4 ٹکڑے اس کے جوڑے ہوئے ہیں سامعین کے، وہ سب نظر آ رہا ہے اس میں. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کے جسٹس مظاہر نقوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کے اس طرح کے دوست ہوں، وہ کون دوست ہیں؟ چودھری پرویز الہی کی طرف، جس کی منتیں کر رہے تھے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، جن سے ساری عمر کی رفاقت رہی. اور وہ تو ان کے گھر میں جسٹس مظاہر نقوی تو کبھی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے گھر میں رہ رہے. یہ تو ایک کچھ سال اسلام آباد میں ان کے گھر میں رہے پرویز الہی کے. جی جہاں رات کو بھی ڈیوٹی ہوتی تھی آدمی کی، 2 بجے بھی آنکھ کھلے، کوئی کھانے کی چیز درکار ہو تو انہیں مہیا کی. رات کو 2 بجے تربوز کھاتے تھے، لسی پیتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہیں وہ حلیم اور وہ اپنا گول گپے اور وہ سب نہاری اور وہ لے کے آیا کرتے تھے. وہ صدر بن گئے تھے مامون صاحب جو. تو دوسرا کیا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا فل بینچ بن سکتا ہے، لیکن فل بینچ کا فیصلہ اگر ان کے خلاف آ گیا، جو پہلے فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا تو انہوں نے کہا مجھے 5 آدمی کیسے نکال سکتے ہیں، تو کل یہ کہیں گے کہ 13 آدمی مجھے کیسے نکال سکتے ہیں، میرے خلاف 15 آدمی میرے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں. وہ ثاقب نثار کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے ہیں، سابق چیف جسٹس کے بارے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ثبوت ہے. ان کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ جس نے الزام لگایا تھا اس نے واپس لے لیا. اور پریس کانفرنس کیا ہو رہی تھی، یہ میڈیا اس کو پریس کانفرنس کیوں کہتا ہے؟ ان کے 2-4 آدمی ہیں، انہیں وہ جمع کر لیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے سوالات کرتے ہیں. ان میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا صاحب وہ ثاقب نثار کے خلاف تو الزام واپس لے لیا تھا. اور وہ پرویز الہی تو وہ تھے جن کو آپ چیف منسٹر بنانا چاہتے تھے. شوکت صاحب کا بھی تو ذکر کر رہے تھے، سابق جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت صدیقی، کہ ہمارے ایک جج تھے. ہمارے جج، وہ کیا مطلب؟ یہی کافی نہیں ہے. ہمارے جج، ہمارے اس کا مطلب ہمارے جج تھے، یعنی پاکستان کے جج، یہی مطلب؟ نہیں، ہمارے جج تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تھے وہ. اچھا نہیں، وہ شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں وزن ہے اس کی، جو شوکت صدیقی صاحب کے خلاف جو کاروائی ہوئی، لیکن پروسیس میں ہوئی نا. یہاں تو کہا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب مساویوں گھر چلے جائیں، اور کیا کون کہہ رہا ہے؟ عطا اللہ تارڑ.
اطاولہ تارڑ جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایسی حرکات کرتا ہے جس کے لیے موزوں لفظ ہے وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. جسٹس سجاد علی شاہ پارٹ 2 کہا جو یعنی حملہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالت میں حملہ کیا تھا، جو جسٹس قیوم سے کہتے تھے بھائی جان کا حکم ہے، اور وہ کہتے جیسا اس کا، پھر تو گالی مک گئی اگر ان کا حکم ہے، جو اپنی مرضی کے جج بناتے تھے. یہ چھانگا مانگا والے یہ کہہ رہے ہیں اصول کوئی چیز ہوتی ہے. ہاں جی. لیکن آج کل ویسے، اور یہ آپ نے نوٹ فرمایا ریڑھی والے کا، یہ تو جناب ہیں، ریڑھی والا بھی ایک معزز آدمی ہے، یوبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، محنت کش ہے، محنت مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی کیا امپلیکیشن ہیں یہ لوگ. یہ پورا ٹولہ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کے بااجداد نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی، اس پہ کبھی معذرت نہیں کی. یہ اے این پی کے ورکر تھے جو تحریک پاکستان مخالف، زرداری صاحب، اور یہ جو خاندان ہے اس کا تحریک آزادی سے دور کا تعلق نہیں تھا. مسلم لیگ نہیں کبھی احرار یا کانگریس کو بھی ایک چونی کا وہ ڈونیشن نہیں دی، جو اپنا کاروبار کر رہے. یہ لوگ ہیں سپیریئر اس لیے کہ ان کے پاس روپیہ ہے، اور باقی ریڑھی والے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قومی مسئلہ ہے. اب قومی مسئلہ تو اس وقت بھی تھا، فل بینچ بن سکتا ہے. یہ تو دیکھیں نا، ایک ایسی بات ہے کئی لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن فل بینچ بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ دے، اور فل بینچ یہ کیسے کرے گا؟ میں نہیں مانتا کہ فل بینچ کہے گا الیکشن ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو کہتے ہیں نا، چاہتے ہیں الیکشن ہو لیکن تھوڑا ڈیلے ہو جائیں. وہ جو جرمن دانشور ہے اس کا کیا نام ہے، کیرن، ہاں پورا نام کیا ہے اس کا، کیرن فشر، اس سے کہا ڈان کے کارسپونڈنٹ نے کہ نیا چیف جسٹس آئے گا اور وہ 2 سال کے لیے الیکشن ملتوی کر دے گا، اور ایمرجنسی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے ٹویٹ کیا، اس نے پھر اس کا کہا یہ تو نجی گفتگو تھی، یہ نہیں کہا اس نے غلط ہے. پھر اس نے مزید وضاحت کی کہ آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا. انہوں نے واٹس ایپ کنورسیشن پبلک کر دی. اور یہ کب سے کوشش ہے، یہ آپ سے تھوڑی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھائی حکومت ہاتھ سے جاتی، شیر کی سواری ہے حضور، نیچے تو پاور انٹاکسیکیشن ہے، اقتدار کے نشے سے کوئی باہر نکل سکتا ہے. عمران خان نے پھر غلطی نہیں کی، پنجاب کی حکومت توڑ دی، عمران خان صاحب نے ایک نہیں کئی غلطیاں کی. عمران خان صاحب نے سمجھا کہ یہاں جناب آئین پہ عمل ہو جائے گا. آئین پہ یہاں کا بر صغیر کے تو مزاج میں نہیں، مسلم بر صغیر کے خاص طور پہ آئین پہ عمل کرنا. اس کو ہمیشہ آئرن ہینڈ سے گورن کیا گیا. اسمبلی میں بھی بیٹھے رہنا چاہیے تھا، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں توڑنی چاہیے. اچھا، وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب. گفتگو تو مزید ہو سکتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس پہ لمبی بات چیت ہونی چاہیے. کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.